educational change and transformation in a society. So as the topic shows, that we will see the relationship between educational change and its impact on social, cultural, or political sphere of life in a given society. So جب ہم ایجوکیشنل چینج کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے سمجھنا یہ پڑے گا کہ ایجوکیشن اسٹینڈس فار واٹ. سو ایجوکیشن از جنرلی thought to promote social, economic and cultural transformation during times of fundamental national and global changes. تو اس کا سمپل معنی یہ ہوا کہ ایجوکیشن کے بارے میں تصور یہ کیا جاتا ہے کہ ایجوکیشن پروموٹ کرتی ہے تمام جو ثقافتی، معاشی، معاشرتی اور سیاسی جو بھی تبدیلیاں آتی ہیں کسی معاشرے میں، تاکہ اوور آل جو تبدیلیاں کسی نیشنل لیول پہ آ رہی ہوں یا وہ انٹرنیشنل لیول پہ آ رہی ہوں ان کو وہ رسپونڈ کر سکے قوم یا وہ معاشرہ اس کو پراپرلی اور افیکٹولی اور ان کو پازیٹیولی رسپونڈ کر سکے. ایجوکیشن کا مقصد خاص طور پہ یہ ہوتا ہے یا یہ تصور کیا جاتا ہے. Indeed, educational change has become a common theme in many educational systems. یعنی جب ہم بات کرتے ہیں کہ ایجوکیشن میں چینج آئے یا اکنامکس اور کلچر یا سویلائزیشن میں کوئی چینج آئے تو ڈیفینیٹلی وہ امپیکٹ کرتی ہے ایجوکیشن سسٹم کے اوپر. دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ ایجوکیشن سسٹم میں اگر تبدیلی آئے تو پھر ان تمام شعبہ ہے زندگی میں وہ پھر تبدیلی اس میں آتی ہے اور اس کی ان جو سیکٹرز ہیں ان کے اوپر ایک چینج ہوتی ہے. اور یہ اوور آل ڈیولپمنٹ جب اسکول سسٹم بہتر ہوگا، کالج کا نظام بہتر ہوگا، یونیورسٹیز کا نظام بہتر ہوگا، یعنی پرائمری لیول سے لے کے پھر سیکنڈری تک، پھر اس کے بعد گریجویشن لیول ہے اور پھر پوسٹ گریجویشن لیول ہے، یعنی اسکول پرائمری سے لے کے یونیورسٹیز تک کہیں پہ بھی اگر کوئی چینج آتی ہے کسی ایجوکیشن کے سسٹم میں تو لاہا محالہ یہ جو چینج ہے یہ اوور آل امپیکٹ کرتی ہے دوسرے ڈفرینٹ جو سیگمنٹ آف سوسائٹی ہوتے ہیں یا فیلڈ آف لائف ہوتے ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں اس کو اوور آل کہ اگر پاکستانی کانٹیکسٹ میں دیکھیں یا اوور آل ورلڈ میں دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ 1960s ایجوکیشن ریفارمز موسٹ جو ویسٹرن یعنی سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد کی یہ ایرا ہے 1960s کا، دیٹ وار بیسڈ آن ایکسٹرنلی مینڈیٹڈ لارج اسکیل چینجز. یعنی جب سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد پوری ورلڈ نے، خاص طور پہ ویسٹرن ورلڈ نے ایک پیراڈائم شفٹ آئی کہ انہوں نے اپنا جو نظام تعلیم ہے اس کے اوپر فوکس کیا اور بہت زیادہ لارج اسکیل پہ انہوں نے تبدیلیاں کی. اور وہ تبدیلیاں جو تھیں وہ ان کے نظام میں تبدیلی تھی، ان کے کانٹینٹس میں تبدیلی تھی، ان کے سبجیکٹ میٹر میں تبدیلی کی تھی. اور اس کی مثال اگر آپ سوشیالوجی کے طالب علم ہیں اور آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جرمن سوشیالوجی اور فرینچ سوشیالوجی کے بہت بعد یعنی سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد سوشیالوجی کا سبجیکٹ جو ہے وہ سبجیکٹ میٹر بنا نارتھ امریکا میں یعنی خاص طور پہ یونائٹڈ اسٹیٹس میں. تو دیٹ واز اے پیراڈائم شفٹ کہ انہوں نے اپنا فوکس اس پہ رکھا. اس کے بعد 1970s کی بات کرتے ہیں کہ وہ پبلک اور گورنمنٹ آفیشلز اس وقت کے انہوں نے ڈسسیٹسفیکشن شروع کی کہ پبلک ایجوکیشن جو ہے اس کی کہ اوور آل جو پبلک ہے اس میں اس کے درمیان ایک چینج آئی اور اسکول کی پرفارمنس کو دوبارہ ایویلیویٹ کیا گیا ان کی فائنانس کے اوپر، ان کے انیشیٹو کے اوپر. اور پھر کیا ہوا کہ وہ جو فنڈامنٹل ریفارمز ہیں وہ شرنک ہونا شروع ہوئیں اور نتیجہ کیا ہوا کہ ویسٹ نے بالخصوص اس کے اوپر ایک اوور آل سسٹم کو اثر نو تعمیر کرنے کی کوشش کی. اس کے بعد جو ڈیسیژن میکنگ تھی جو تھرڈ فیز میں وہ اکاؤنٹیبلٹی کا کانسیپٹ اس میں آ گیا. لوکل گورنمنٹ کا جو اسکول سسٹم ہے اور اسکول کے جو نظام تعلیم ہے اس کے اوپر زیادہ فوکس کیا گیا. اور ایجوکیشنل چینج یہ جو فیز ہے gradually became an issue to be managed equally by school authority, by the local community, جس میں اسکول پرنسپل بھی تھے، ٹیچرز بھی تھے، لیکن کمیونٹی کے پارٹیسپینٹ بھی تھے. دوسرے لفظوں میں اگر ہم مختصر اس پہ بات کریں تو کمیونٹی کا جو کانسیپٹ تھا
اس نے بڑا اہم رول ادا کیا کہ کس طرح کی ایجوکیشن ہونی چاہیے. انہوں نے ایز اے اسٹیک ہولڈر اس کو نہ صرف اون کیا بلکہ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کیا، اس کو آگے موبلائز کیا اور آگے اسکول سسٹم کو چلایا. اس کے بعد 90s آنورڈ کا فیز شروع ہوتا ہے. ان دا اینڈ یہ دیکھا گیا کہ سکسیسفل چینجز ان ایجوکیشن کرنے کے لیے وی نیڈ ٹو ڈو مور اینڈ مور. اٹس اے گریجول پروسیس جس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایوری مومنٹ وی نیڈ ٹو ریویو، ری ایویلویٹ، ری تھنک کہ کس طرح کا ہمارا سسٹم ہے اور کس طرح ہم اس کو بہتر کر سکتے ہیں.